بیت المقدس یعنی پاک گھر امت مسلمہ کا قبلہ اول یروشلم اور اس کی عبادت گاہ، جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو بھی بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد صحابہ کرام کو ساتھ لے کر 17 ماہ تک اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی منزل بنا۔ اسی مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابق انبیاء کرام کی امامت کرائی۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء کرام کے مقابر ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام شہر مقدس پر 33 سال حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کم ملا۔ البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں اس لیے بہت زیادہ مفید رہا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی نروسنس کا شکار تھے، مختلف قبیلوں میں بنے ہوئے تھے، وہ ایک قوم بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک ٹیمپل بنائے، لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد 1012 BC میں اس معبد کی تعمیر شروع کروائی۔ یہ عمارت اسی جگہ تعمیر کی گئی جسے داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا، جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بانٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فواہش، حرام کاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئی اور انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ رجحان بن سلیمان علیہ السلام کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہوئے تھے کہ شاہ مصری شاک نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ حزقیہ نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا۔ یہود کی پہلی قوم تباہی و بربادی بخت نصر کے ہاتھوں 598 BC میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ رات بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 BC میں ایران کے پہلے کسری نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی یروشلم واپس آئے انہوں نے یشوع بن یوسدیق اور زردباہل بن سالتی ایل کی قیادت میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کی۔ 516 BC میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ 63 BC میں رومی جنرل پوم سپائی کا محاصرہ کر کے ہیکل کو دوبارہ تباہ کر دیا، لیکن جو رومی شہنشاہ کے بعد گزار کی حیثیت سے یہاں کا بادشاہ بنا۔ بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان علیہ السلام کی عہد کی عظمت حاصل کر لی۔ اس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو از سر نو عظمت بخشی۔ بقول کیپٹن وارن ہیرود کے وسیع کردہ ہیکل کا رقبہ تقریباً 1000 فٹ تھا اور شان و شوکت میں سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح ہیکل کم نہ تھا۔ 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ تیتس شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی سیان میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ 135 عیسوی میں جب دوبارہ معبد تیار ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ ہل چلا دیے۔ 136 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے اسے دوبارہ آباد کیا اور شہر کا نام پہلے ایلیا اور پھر کیسی ٹولینا قرار دیا۔ اس بات کو فرنگی مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہیرود کا تعمیر کردہ ہیکل تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اسی جگہ پر ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے۔ یہودیوں سے لوگ نفرت کی بنا پر لوگ کوڑا کرکٹ اسی جگہ پھینکتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح
किया तो उस वक्त यहाँ यहूदियों का कोई मोहब्बत न था बल्कि खंडर पड़े हुए थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुक्म से इन खंडरात पर एक मस्जिद की तामीर हुई। एक कदीम सियाह आर कल्फ ने भी एक सादा मस्जिद का जिक्र किया है जो 670 ईस्वी में मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए बैतुल मुकद्दस भी आया था। तकरीबन इस सादा सी तामीर के 50 साल बाद अमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरदान ने 290 ईस्वी में मस्जिद अक्सातुल सखरा की बुनियाद उठाई। ये खलीफा कब्तातुल सखरा की तामीर ही मुकम्मल कर सका। मस्जिद अक्सा की तामीर का काम जो अधूरा रह गया था वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मुकम्मल कराया। वो मुकद्दस मकामात जिनके बदौलत ये मुकद्दस शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों की अकीदतों का मरकज है। अक्सर और बेशतर शहर की मशरकी पहाड़ी पर एक अहाता में है जिसको मुसलमान हरम शरीफ और यहूदी बैतुल हम के नाम से पुकारते हैं। ये बैतुल मुकद्दस का मुकद्दस तरीन हिस्सा है। डॉक्टर बर्कले के बयान के मुताबिक हरम शरीफ 35 एकड़ पर मुश्तमिल है। मस्जिद अक्सा और कब्तातुल सखरा इसी हरम में है। हरम में जगह जगह बुलंद मकामात हैं जिन्हें मुसलमान महराब कहते हैं। इनके सामने नवाफिल अदा करते हैं। हरम शरीफ में 4 हौज वुजू के लिए और 5 मिंबर वाइजीन के लिए हैं। मस्तूरात के लिए 3 मकसूरे हैं। अंदरूनी और बैरूनी दरवाजों की तादाद 50 है। 1967 ईस्वी में मौलाना शेर अली ने हरफ शरीफ का तौल 1200 गज, अर्ज 660 गज और दरवाजे 14 बताए हैं। अहाता हरम के अंदर जो ज़ियारतें हैं उनमें मस्जिद अक्सा और कब्तातुल सखरा के अलावा और भी इमारत हैं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसका इजहार कमेंट बॉक्स